دار ارقم اسکولز آن لائن کلاسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا 18واں لیکچر ہے اور ہمارا دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، اور ہمارا عنوان ہے آج کا قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے لحاظ سے قیام پاکستان میں کردار۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تعارف ہے، پیدائش ہے، سیاست میں شمولیت ہے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر۔ تعارف دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کی شخصیت نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی، انگریزوں اور ہندوؤں کو ہندوستان تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن چلے گئے۔ وہاں لنکن ان کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر 1896 میں ممبئی میں وکالت شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ 1913 میں آپ نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی اور اسی دور میں جو تھا آپ ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس کے بھی رکن تھے، اور اسی طرح سے دونوں جماعتوں کا رکن ہوتے ہوئے آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ یہ تھا قائد اعظم کا مختصر سا تعارف۔ اب ہے ہمارے پاس منٹو مارلے اصلاحات نمبر 1 پر۔ منٹو مارلے اصلاحات کا پورا ٹاپک جو تھا وہ ہم کر چکے ہیں، اور آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ منٹو مارلے اصلاحات جو تھی وہ کیا تھی۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات مرتب کی گئیں اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی مرتبہ وائس رائے کی کونسل کے جو ارکان تھے ان کی تعداد میں اضافہ کروایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ شمولیت ہو۔ ان کی تعداد جو تھی وہ 16 سے بڑھا کر پھر 28 ہو گئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے آپ کو اپنی نمائندگی کا جو تھا وہ حق دے دیا اور آپ کو اپنا نمائندہ جو تھا وہ منتخب کیا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس مسلم لیگ میں شمولیت۔ ہم نے سیاست کے حوالے سے دیکھا کہ قائد اعظم نے سیاست میں دلچسپی کا اظہار کیا اور پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے، کانگریس میں بھی شامل تھے۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور پھر 1913 میں آپ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں کے بیک وقت جو تھے وہ اس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پھر 1920 میں آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس گاندھی اور انگریزوں کے آپس میں جو گٹھ جوڑ تھے اور جس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے تھے، اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے، اس کو بغور جائزہ اس کا لیتے ہوئے قائد اعظم نے جو تھا وہ کانگریس کو خیر بات کہہ دیا، کانگریس کو چھوڑ دیا، اور 1920 میں آپ نے جو تھا وہ کانگریس کو چھوڑا تھا۔ اب ہمارے پاس ہے تیسرا میثاق لکھنؤ، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے میثاق لکھنؤ دسمبر 1916 میں دونوں جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاس جو تھے وہ کروائے اور ایک ہی جگہ لکھنؤ میں کروائے۔ دونوں جو تھے وہ سیاسی جماعتیں مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں یکجا کیا، مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخابات کا حق منوایا، اور اس میں قائد اعظم نے فرمایا وہ کوئی ہندوؤں سے خاص رعایت نہیں چاہتے، اپنے لیے کوئی مخصوص فائدہ نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک باعزت قوم کی طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں، اور ان دونوں قوموں کو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے اکٹھے متفقہ طور پر ایک معاہدہ جو تھا وہ سائن کیا، اور ان ساری کوششوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا خاص کردار جو ہے وہ نمایاں ہے، اور آپ ساری کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو سفیر امن کا خطاب جو تھا وہ دیا گیا تھا، جو کہ مسز سروجنی نائیڈو نے آپ کو جو تھا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو تھا وہ کہا تھا۔ اب ہم ان کے حوالے سے سوالات دیکھیں گے، منٹو مارلے اصلاحات کے حوالے سے، مسلم لیگ میں شمولیت کے حوالے سے، میثاق لکھنؤ اور ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کے حوالے سے کہ کون کون سے اس میں سے سوالات بنتے ہیں۔
اب ہیں اس میں سے سوالات۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ سب سے پہلے اس میں قائد اعظم کی پیدائش کے حوالے سے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور قائد اعظم کا جو تھا وہ مختصر سا تعارف آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ منٹو مارلے اصلاحات کا جو تھا نفاذ کب ہوا تھا، اور وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد جو تھی وہ 16 سے بڑھا کر کتنی کی گئی تھی، یا اس کی کتنی تعداد تھی پہلے، بعد میں کتنی کی گئی تھی، اور قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے تھے، کانگریس کو کب چھوڑا تھا یا اس کو خیر بات کب کہا تھا، اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں میثاق لکھنؤ جو تھا وہ کب کروایا گیا تھا، کس نے کروایا تھا، اور کہاں پر جو تھے ان کے جو تھے وہ جلسے ہوئے تھے۔ یہ ان پہلے 3 پوائنٹس کے حوالے سے آپ کے اس میں سے یہ سوالات بنتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے اور پوچھے بھی آپ سے جا سکتے ہیں پیپر کے حوالے سے۔ اب ہے ہمارے پاس رولٹ ایکٹ 1919 چوتھا پوائنٹ۔ اب جو رولٹ ایکٹ تھا یہ حکومت برطانیہ نے 1919 میں اس کو جو تھا منظور کیا تھا، جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی باشندے کو محض شک و شبہ کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اس پر شدید رد عمل سامنے آیا اور بعض حلقوں نے اسے کالا قانون بھی قرار دیا۔ دراصل ایک دفاعی قانون تھا یہ، جس کے تحت کسی کو بھی بغیر عدالتی کارروائی کے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں اصل میں حکومت نے یہ محسوس کیا کہ کچھ مظاہرین اور انقلابی لوگ حکومت کے خلاف ہلہ بول سکتے ہیں، لہٰذا جنگ کے اختتام کے فوراً بعد رولٹ ایکٹ کو جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ اب اس ایکٹ کو رولٹ ایکٹ کمیٹی کی سفارشات پر اصل میں نافذ کیا گیا تھا، اور کمیٹی کے جو صدر تھے سر سڈنی رولٹ، ان کے نام پر اس ایکٹ کا نام رکھا گیا تھا۔ اس ایکٹ کی بنا پر حکومت کسی کو بھی دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کر سکتی تھی اور بنا عدالتی مداخلت کے 2 سال تک جیل میں رکھ سکتی تھی۔ بغیر وارنٹ کے گرفتاری اور مقدمے کے بغیر غیر معینہ مدت تک حراست کا اختیار حکومت کو مل گیا، یہاں تک کہ ملزم کو وجہ جاننے کا بھی حق نہیں تھا۔ گرفتار شدہ لوگوں کو رہا ہونے پر سیکیورٹی جمع کروانی پڑتی تھی اور ان کو کسی بھی طرح کی سیاسی، تعلیمی اور مذہبی سرگرمی میں حصہ لینا منع تھا۔ ان قوانین نے پولیس کو بہت سارے اختیارات دے دیے، جن کی روح سے پولیس کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتی تھی اور بغیر وارنٹ کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی تھی، اور اس حالت میں کوئی دلیل، اپیل، وکیل کام نہیں آتے تھے۔ سخت اختلافات کے باوجود یہ قانون جو تھا 1919 کو نافذ کر دیا گیا۔ اس قانون کو قائد اعظم نے بھی کالے قانون سے تشبیہ دی اور یہ کہا کہ یہ کالا قانون ہے، اور فرمایا کہ جو قومیں امن کے زمانے میں اس طرح کے کالے قانون بناتی ہیں وہ قوم کبھی بھی جو ہے وہ مہذب قوم میں نہیں ہو سکتی۔ اور احتجاج کے طور پر آپ نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا، آپ نے اس کا اظہار اس طرح سے کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ برطانوی حکومت اس پر نظر ثانی کرے گی اور اس قانون کو تبدیل کرے گی یا پھر ختم کر دے گی۔ اگلا ہے ہمارے پاس 14 نکات۔ اب ہے ہمارے پاس 5واں 14 نکات قائد اعظم نے جو پیش کیے تھے 1929 میں۔ اس سے پہلے آئی تھی نہرو رپورٹ 1928 میں، جو کہ موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو نے مل کر رپورٹ بنائی تھی، جس کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا اور اس میں صرف اور صرف ہندوؤں کی بات کی گئی تھی۔ تو اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے پھر اپنے 14 مشہور نکات جو تھے وہ پیش کیے تھے، اور ان میں نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا بلکہ تمام اقلیتوں کے حقوق کی اس میں بات کی گئی تھی۔ اگلا ہے ہمارے پاس گول میز کانفرنس 6 پوائنٹ، کہ اس کے حوالے سے کہ کب کب ہوئی تھیں، اور 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں 1930 سے لے کے 1932 کے درمیان میں۔ اب گول میز کانفرنس ہے 1930 سے 32 کے درمیان برطانیہ میں 3 گول میز کانفرنسوں کا انعقاد ہوا تھا۔ ان میں سے پہلی 2 کانفرنس میں قائد اعظم نے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی طرف سے نمائندگی کی تھی، اور یہ تینوں گول میز کانفرنسیں جو تھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی بھی جو تھا وہ حتمی نتیجہ نہیں نکلا تھا، لیکن اس میں بھی قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے بھرپور کردار جو تھا وہ ادا کیا تھا۔ اگلا ہے ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پیش کیا تھا، جس کو کانگریس اور مسلم لیگ نے ناپسند کیا تھا۔
لیکن بعد میں پھر قائد اعظم نے جو صوبائی اختیارات تھے اس کو پسند کیا اور پھر یہ ایکٹ 1935 جو تھا وہ منظور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد 1936 اور 37 کے انتخابات ہوئے تھے، جس میں دونوں سیاسی جماعتوں نے، مسلم لیگ اور کانگریس نے حصہ لیا تھا۔ پھر انہی انتخابات کے بعد جو تھا وہ کانگریسی وزارتیں بنی تھی اور مسلمانوں کے اوپر جو تھا ایک بدترین دور کا آغاز ہوا تھا۔ اب ہے ہمارے پاس 8واں پوائنٹ، وطن واپسی اور مسلم لیگ کی صدارت۔ گول میز کانفرنس کے بعد قائد اعظم یہاں کی سیاست سے بددل ہو گئے، مایوس ہو گئے، یعنی برصغیر کی سیاست سے، اور مستقل طور پر انگلستان چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اب ہندوستان کی سیاست میں اب کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے کارکن تھے، جن میں علامہ اقبال شامل ہیں، لیاقت علی خان کا نام شامل ہے، اور باقی دیگر مسلم لیگ کے رہنما جو تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے درخواست کی اور ان سے کہا کہ وہ واپس تشریف لائیں اور مسلم لیگ میں دوبارہ سے جان ڈالے۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح ان کے کہنے پر واپس تشریف لائے اور پھر آپ کو مسلم لیگ کا متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا گیا اور پھر آپ نے مردہ مسلم لیگ میں دوبارہ آ کر جو تھی وہ جان ڈال دی۔ پھر 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی اور اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور اس بات کا حق رکھتے ہیں 100% کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں۔ تو اس قرارداد میں خطبہ صدارت جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، جس میں انہوں نے بھرپور دلائل کے ساتھ ہندوؤں اور انگریزوں کو لاجواب کیا کہ مسلمان کس طرح ایک الگ اور منفرد قوم ہے اور کس طرح اپنے الگ وطن کا مطالبہ کرنا ناجائز نہیں ہے، نہ ہی غلط ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کئی ملکوں کی مثالیں دیں کہ کس طرح کئی ملک ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور یہ جو مسلمان اور ہندو اتنا صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی اب ایک قوم نہیں بن سکتے، اگر ان کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس سوالات ہیں کہ رول ایکٹ 1919 کے حوالے سے، قائد اعظم کے 14 نکات کے حوالے سے، وطن واپسی، گول میز کانفرنس، مسلم لیگ کی صدارت اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے حوالے سے، کہ اس میں سے کون کون سے سوالات جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ سوالات ہیں کہ حکومت برطانیہ نے رول ٹیکس جو تھا وہ کب منظور کیا تھا، اور یہ رول ٹیکس جو تھا وہ اصل میں کیا تھا، اور قائد اعظم نے اس کے اوپر کس طرح سے احتجاج کیا، اور احتجاج کرتے وقت قائد اعظم نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا۔ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات جو تھے وہ کب پیش کیے تھے، اور جو گول میز کانفرنسز ہوئی تھیں، 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں، وہ کب ہوئی تھیں، کہاں پر ہوئی تھیں، قائد اعظم نے کس گول میز کانفرنس میں جو تھا وہ شرکت کی تھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے جو تھا وہ کب منظور کیا تھا، حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا وہ کب منظور کیا تھا، اور کانگریس اور مسلم لیگ کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا، اور قائد اعظم نے کس حصے کو جو تھا وہ قبول کیا، اور اس کو جو تھا اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا جو تھا وہ منظور ہوا، اور اس کے بعد کون سے انتخابات ہوئے تھے، 1936 اور 37 کے جو تھے وہ انتخابات ہوئے تھے، جس میں ان دونوں سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ قائد اعظم جو تھے وہ کن کارکنان کے کہنے پر وطن واپس آئے تھے، کب واپس آئے تھے، اور آ کے انہوں نے مردہ مسلم لیگ میں جان ڈالی تھی۔ یہ والے سوالات جو ہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے تقریباً سارے کے سارے ہی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے 1945 اور 46 کے انتخابات۔ لارڈ ویول نے جب شملہ کانفرنس میں کانگریس کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر اس بات کا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ کانگریس منتخب کرے گی، تو پھر اس کے اوپر ایک اچھی خاصی گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے، جبکہ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے بر صغیر کی نمائندگی کرتی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس بات پر جو ہے انتخابات کروائے گئے تھے کہ 1945 اور 46 میں، جس میں مسلمانوں نے یہ بات ثابت کرنی تھی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس پر تھا قائد اعظم نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگر مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا، مسلم لیگ کو کامیاب نہ کروایا، تو پھر مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اپنے الگ وطن کا مطالبہ جو ہے اس کو بھلا دیں، اس مطالبے کو بھول جائیں، کیونکہ اگر اب مسلم لیگ کو کامیاب نہیں کرواتے تو پھر کبھی بھی ان کے لیے الگ وطن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں نے قائد اعظم کی اس بات پر لبیک کہا اور مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ان انتخابات میں بھرپور کامیابی دلوائی، جس میں مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 100% کامیابی ملی، جبکہ صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کو جو تھا 90% کامیابی حاصل ہوئی، اور حیران کن نتائج رہے، اور اس نتائج کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے، نہ کہ کانگریس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے کابینہ مشن، تجاویز اور قائد اعظم کی دور اندیشی۔ کابینہ مشن کے حوالے سے کہ کابینہ مشن ہندوستان جب آیا تھا تو اس مشن نے بھی اپنی تجاویز دیں، اور یہ تجاویز ایسی تھیں کہ جس میں مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح سے بھی جو ہے مسلمان اپنے الگ وطن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ تو قائد اعظم نے انتہائی مدبرانہ اور اہم انداز سے اس کو لیا۔ پہلے کانگریس نے اس کو منظور کر لیا، اس کابینہ مشن کو، لیکن جب قائد اعظم نے کابینہ مشن پلان پورے کا پورا منظور کیا تو پھر کانگریس نے اس کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح آدھا پلان انہوں نے منظور کیا تھا کانگریس نے، جس پر عبوری حکومت قائم ہوئی، اور عبوری حکومت جو تھی وہ زیادہ دیر نہ چل سکی، اور آخر کار مسلمانوں کو ایک الگ وطن جو تھا وہ حاصل ہو گیا۔ یہ قائد اعظم کی اس میں دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس میں سوچ بچار سے کابینہ مشن پلان جو تھا وہ پورے کا پورا تسلیم کیا۔ تو اس میں قائد اعظم نے اپنی دور اندیشی سے ہی کام لیا تھا، اور صحیح انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے حوالے سے، جس کو جو ہے وہ مسلم لیگ اور مسلمان کبھی بھی جو تھے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب ہے ہمارے پاس 11واں پوائنٹ، پاکستان کا قیام۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، پاکستان معروض وجود میں آیا، ایک الگ ملک بن گیا، ایک آزاد ریاست جو تھا وہ بن گیا۔ اور پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا جو تھا وہ حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس وفات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تھا وہ انتھک محنت کی، مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے بھرپور کام کیا، دن رات کام کیا۔ آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جو تھا وہ ایک بہت بڑا خطہ ہے، تو اس میں اس وقت ذرائع آمد و رفت اتنے کوئی آرام دہ نہیں تھے، اور انتخابات میں اور مختلف مقامات پر انتھک قائد اعظم محمد علی جناح نے سفر کیا اور دن رات مسلمانوں کے لیے محنت کی، پاکستان کے لیے محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بہت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے بھی آپ کو جو تھا آرام کا مشورہ دیا، اور آپ ٹی بی کے مرض میں جو تھے اس وقت مبتلا ہو گئے تھے، لیکن پاکستان کا احساس کرتے ہوئے آپ نے اپنے آرام پر کوئی کمپرومائز نہ کیا اور آرام نہ کیا اپنے، جس کی وجہ سے آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ 1945-46 کے انتخابات کے حوالے سے سوالات ہیں، پھر پہلے گورنر جنرل، پاکستان کا قیام، کابینہ مشن، تجاویز اور قائد اعظم کی دور اندیشی کے حوالے سے کہ کون کون سے اس میں سے سوالات بنتے ہیں۔ اب اس میں سے ہمارے پاس سوالات ہیں کہ 1945 اور 46 کے انتخابات میں جو تھا وہ کیا اس کے نتائج رہے تھے، مسلم لیگ نے مرکز میں اور صوبائی اسمبلیوں میں کتنے فیصد کامیابی حاصل کی تھی، اور کابینہ مشن کے حوالے سے قائد اعظم کی دور اندیشی جو تھی وہ کیا تھی، یا انہوں نے اس کے حوالے سے کس طرح سے فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان کب معروض وجود میں آیا، قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے کب حلف اٹھایا تھا، قائد اعظم کی وفات جو تھی وہ کب ہوئی تھی، اور کب ان کی بیماری نے شدت جو تھی وہ اختیار کر لی تھی۔ اس طرح کے یہ سارے سوالات آپ سے اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کہ ہمیں پاکستان میں قائد اعظم کا جو کردار تھا وہ ہم نے آج دیکھ لیا ہے۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔